السلام علیکم اچھے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ آج جو میں ناول لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے عشق رہے آباد تیرا۔ مکمل ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی رائٹر دیکھتے ہیں، وہ ہے ثمینہ سیال۔ اچھا، میرے جو ہے کیا کہتے ہیں، زبان پہ کافی ٹائم سے جو چھالے ہوئے ہیں، لیکن اب بیچ میں تھوڑا صحیح ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب میں زیادہ بولوں یا کچھ اس طرح سے کھا لوں تو میری زبان پھر کٹ جاتی ہے زیادہ بولنے اسی وجہ سے۔ تو میں ناول کو تھوڑا آرام آرام سے پڑھوں گی، صحیح ہے؟ تو اگر میری آواز کچھ ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ تھوڑا کوآپریٹ کیجیے گا۔ میرے بغیر رہنا ہوگا تمہیں بالے، میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ اپنے جوان بھائیوں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکوں۔ وہ میرا درد نہیں سنیں گے بلکہ میرا کیما کیما کر دیں گے۔ بالے نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں، کتنے خواب سے جدھے ان آنکھوں میں، وہ ستارے جیسی چمکتی آنکھیں آج ویرانی لیے ہوئے تھیں۔ تاب تو فلک احسان بھی نہیں تھی اسے اس سال میں دیکھنے کی۔ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ میری فلک، تمہارا اٹھا ہوا سر اقبال کو اچھا لگتا ہے، میری وجہ سے جھکے یہ سر، میں خود کو اڑانا دوں؟ میں آج ایک فیصلہ کر کر آیا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو تم انکار نہیں کرو گی، اور اگر تم انکار کرو گی تو خود کو نہیں بچا پاؤ گی اس عشق کی آگ سے جس میں جل رہا ہوں۔ میرا قصہ تمام کر دو، مجھے ہجر کے عذاب سے نکال دو، اور خود اپنے بابا کے بھائیوں کی پکڑیاں بچا لو۔ طنز کر رہے ہو نا مجھ پر، میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں، میں خود کو ہرانے والی قیامت سے بچا رہا ہوں، تمہاری عزت خود سے زیادہ مقدس ہے مجھے، یہ لو لوڈڈ ہے۔ اس نے اپنا لوڈ کیا ہوا پسٹل نکالا اور فلک کی گود میں ڈال دیا، وہ یکدم دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بالے کو خود کیسے اپنی جان لے سکتا ہے؟ ایسی ہی فلک جیسے تم مجھے اپنے اندر مار دو گی، کیوں نہ اپنی آنکھوں میں مار دو، تمہیں کو میری آنکھوں میں نہ پڑ لے۔ یہ آگ کے جیسا ہے عشق، خود کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے زمانہ اس کی بو سونگھ لیتا ہے۔ تو کیا تمہیں عشق ہو گیا ہے؟ ہاں فلک، محبت میں انسان جی لیتا ہے، عشق میں مبتلا شخص نیم پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو زندہ نہیں رہتا، مردہ سا ہو جاتا ہے، تن پر رنگ نہیں رہنے دیتا، کہیں بسنے نہیں دیتا، جوگی ہو جاتا ہے، بیکاری سے بھی بدتر۔ وہ آنسوؤں سے تر لہجے میں کہیں کھو کر بول رہا تھا۔ فلک احسان کی محبت میں ڈوبے اسے 4-5 دن نہیں ہوئے تھے، اس سے تو مدتیں ہو گئی تھیں۔ اسے چاہتے ہوئے اس نے ہوش سنبھالا تھا تو بس فلک احسان کو ہی دیکھا تھا، وہ بن ماں باپ کو ہی بچہ نہیں تھا صرف، وہ تو مزاروں کا خون تھا، وہ تو رعایا کا بچہ تھا، ان وریروں کے ٹکڑوں پر پلا تھا، پھر کون اسے معاف کرتا؟ کیوں اسے معاف کرتا؟ فلک کا وجود گرمیوں کی چھاؤں جیسا لگتا تو سردیوں کی دھوپ جیسا لگتا۔ فلک احسان دانش وریریوں کی اکلوتی بیٹی اور اکلوتی بہن تھی، بڑے بھائی کی جان تھی مگر جان سے زیادہ روایت پیاری تھی۔ ماں تو پیدا کرتے ہی اللہ کے پاس چلی گئی اور اسے چھوڑ گئی دنیا کے تھپیڑے کھانے کے لیے۔ فلک کے ہر کام کے لیے تھا اس کے سر کا خادم اقبال عرف بالا، اسے باہر کھلانے جانا ہے بالا ساتھ ہے، اسے کھانا کھانا ہے بالا کھلائے گا، اسے کھیلنا ہے تو بالے کے ساتھ، وہ اس کے سر میں تیل لگاتا، اس کی چٹیاں کرتا۔ وہ ہم عمر تھے مگر ایک عرش تھا، ایک فرش تھا، وہ وریروں کی لاج دلاری تھی، وہ وریریوں کی لاڈلی کا غلام تھا، وہ تو سچ مچ غلامی سمجھتا تھا، مگر جب وہ بچے تھے ذہن بھی کچے تھے، وہ اپنی ہر چیز بالے کو دے دیتی تھی۔ وہ اسکول جاتی، بالا پی جاتا، مگر وہ اسکول کے اندر ہوتی، وہ سارا دن باہر رہتا، اس کا کوئی دوست نہ تھا، اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ فلک جو کچھ پڑھ کر آتی وہ آ کر بالے کو پڑھاتی، وہ بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، لالا سائیں بالا اسکول کیوں نہیں جاتا؟ بھائی نے جھک کر بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ اسے کہا، اگر بالا اسکول جائے گا تو تیرے کون خیال رکھے گا؟ اور بالا خود بھی نہیں پڑھنا چاہتا، کیوں بالے ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کا خوف کے مارے سر اور بھی جھک گیا تھا، کیونکہ وہ اسے جو سبق انسائیوں نے پڑھایا تھا اسے ازبر ہو چکا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اس بات پر بھی سزا ملے گی کہ ان کی لاڈلی نے اتنی فکر کیوں کی، وہ گر جاتی تھی چوٹ اسے لگتی، سزا بالے کو ملتی، اسے خراش آتی تھی، بالے کا جسم سجا دیا جاتا تھا، فلک اس سے نشانوں کا پوچھتی تھی اور وہ اس کی اور بھی دیکھ بھال کرنے لگ جاتا، مگر کبھی وہ دکھا نہ سکا فلک کو اپنے اندر اور باہر کے زخم۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا سائے اسے پردے میں رکھنے لگے، مگر اسے جو اس کی عادت لگ چکی تھی وہ عشق بن کر پلتا رہتا، وہ روتا رہتا، گھٹنوں بھاگتا رہتا گھنٹوں، اس کی شرارتیں یاد کر کر کے اور بھی دیوانہ ہو جاتا۔ فلک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ کئی بار حویلی کے انگنت عورتوں والے کام کرتا، پھر کہیں جا کر اسے فلک نظر آتی، مگر اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اپنے جذبات آشکار کر سکتا۔ میں فلک احسان دانش تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں اس طرح نہیں مرنے دوں گی، ہم دونوں ساتھ نہ جی سکے تو کیا ہوا بالے،
اسے سب بالا کہتے مگر فلک اسے بالا کہتی تھی۔ وہ نام لیتا بھی چاہتی تو یہ ممکن نہ تھا۔ ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ اس نے کھڑے کھڑے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اپنے راستے پر چل پڑی۔ اور ہاں ایک اور بات، اس نے رک کر اقبال اور اس بالے کو دیکھا جو اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس جگہ پر کل ہم دوبارہ ملیں گے، پسٹل دو لے آنا، اور چل پڑی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی مگر آنسوں میں ڈوبی دو آنکھیں ضرور تھیں۔ وہ سو رہی تھی۔ مجھے بھی تو عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنی بابا سائیں کو ہے، جتنی بھا جبران کو ہے، اور انا نہیں ہے مجھ میں۔ اللہ کی تمام مخلوقات برابر ہیں۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہمارے پاک پیغمبر نے۔ کسی کو بھی کفر و قید حاصل نہیں ہے کسی پر، تو کیا لوگ نہیں جانتے؟ کیا ان کے بڑے بزرگ بھی ایسے تھے؟ کیا ہم صرف نام کے دیندار ہیں؟ اس کے اندر سے بھی ایک آواز آئی تھی، فلک احسان، کیا فرق ہے تم میں اور ان میں؟ ایک انسان کا قتل کرنے جا رہی ہو اور خودکشی، کیا یہ دونوں کام غلط نہیں؟ اس نے سر کو جھٹکا۔ سامنے وائٹ ہاؤس جدید طرز پر بنا تھا، بڑے کروفر سے اکڑا کھڑا تھا، جیسے اس مکین کے لوگوں کی تو شان ہو۔ فلک نے اندر قدم بڑھائے تھے۔ سامنے سے آتا شیرو، اس کے بچپن کے منگیتر، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہی ہے بلبل میری؟ کتنی بار منع کیا ہے، یوں گیری مت جایا کر باہر، آوارہ لگتی ہو مجھے اس طرح۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر فلک آگے بڑھنے لگی، کیونکہ وہ ہر وقت فل نشے میں ہوتا تھا اور ابھی بھی بک بک کر رہا تھا۔ اسے اپنی انسلٹ آج نہ جانے کیوں زیادہ فیل ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے لات ماری جو اس کی کمر کو ہلا گئی تھی۔ تیری اتنی جرأت فلک احسان دانش کہ تو شیرو کو اگنور کرے۔ گھر میں ملازمین کی فوج تھی مگر شیرو اس گھر کا اکلوتا چچا زاد داماد تھا۔ نہ بھی ہوتا تو اسے اتنا ہی زودو کو کرنے کا حق تھا جتنا اس کے بابا کو اور بھائیوں کو تھا۔ کہنے کو لاڈلی بہن تھی مگر عورت ذات تھی تو دلوں پر کیسے راج کرتی؟ بہن بیٹی کو بس ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے، گونگے بہرے ہونے کا۔ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ اس نے اس ماں جیسی چاچی کو بھی دیکھا، وہ کیسے اپنی بیٹی کو سبق پڑھا رہی تھی۔ تب اسے سمجھ نہیں تھی مگر وقت سے پہلے ہی وہ سمجھدار ہو گئی۔ فلک اضافت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر سوئی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے بچانے کو ملازم ہی نہیں آ سکتا۔ اسے اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے۔ وہ آج نہ اٹھ سکی تو تاحیات گردن اٹھا کر نہیں چل سکے گی۔ وہ بالے کی اس خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس میں کوئی غلط بھی نہ تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھی تھی اور کمال مہارت سے اس کے پیٹ میں گھما کر لات رسید کی جو اس نے اسکول میں کراٹے کی کلاس لی تھی اور بالے کے ساتھ کی گئی اس کی پریکٹس اس کی عزت نفس پر لگی چوٹ کو تسکین پہنچا گئی۔ وہ دھڑا ہوا تھا مگر فلک کو اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ بہت صابر تھی مگر آج کے زمانے کی تھی وہ لڑکی۔ اسے بھائی بھی مار لیتے تھے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ جب 6 سال کی تھی اسے دودھ نہیں پیا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی دودھ سے بچ کر مگر بالا اس کے پیچھے اسے دودھ پلانے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ جب بابا سے اپنے کمرے سے اچانک نکلے وہ ان سے جا کر لپٹ گئی۔ بابا مجھے دودھ نہیں اچھا لگتا، وہ مجھے دودھ نہیں پینا۔ اس کی بابا نے اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا اور اپنی مضبوط لات سے اسے دور اچھال دیا۔ آج کے بعد تیرے منہ سے انکار نہ سنوں۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اپنی مرضی ابھی سے چلاؤ؟ اسے کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ فلک نے جلدی سے دودھ کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں ندیدوں کی طرح گھٹ کر گئی۔ اسے چوٹ آئی تھی مگر اسے مرہم رکھنے والا صرف بالا ہوتا تھا۔ وہ اس کے معصوم کندھے پر سر رکھ کر کتنی دیر سے سکتی رہی اور ساتھ بالا بھی اسے چپ کروانے کے لیے آنسو بہاتا رہا۔ وہ دونوں لازم اور ملزوم تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں ایک مقام تھا ان کا اپنی زندگی میں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اوپر روم میں بھاگ گئی۔ اسے معلوم تھا اب ایک نئی قیامت آنے والی ہے اور وہ اس کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب اپنی جنگ خود لڑنی تھی۔ میں بھی تو آپ لوگوں کا ہی خون ہوں نا بابا، پھر سرکشی سہی، پھر ایک بیٹی غیرت کے نام پر قربان ہو جائے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آئینے میں ماتھے کی چوٹ دیکھتی غضب سے پیچھے ہٹی تھی۔ روایتوں میں ڈوبی ہوئی اپنے ہی خون کے پیاس سے بدلے کی آگ میں جلتے دو خاندان کبھی ایک ہو بھی پائیں گے یا یہ جنگ اب خود کی ہولی کھیلتی خون کی ہولی کھیلتی رہے گی؟ شیر زمان باہر نکل۔ ارمان غصے میں اس کے دروازے کو لات مارتا اپنی مونچھوں پر انگلیاں چلانے لگا۔ گھر آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے ارمان کو پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ شیرو آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ کیا بات ہے ارمان، اتنی صبح صبح کون سی قیامت نازل ہو گئی ہے؟ وہ اس کے گریبان پر جھپٹا اور دیوار کے ساتھ لگا کر کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑا۔ فلک بہن ہے ہماری شیر زمان، تیری ہمت کیسے ہوئی تم اسے ہاتھ بھی لگا سکو؟ وہ تیرے نکاح میں نہیں آئی ابھی، اس کے 2 بھائی زندہ ہیں اسے سمجھانے کے لیے۔ تو ہوتا کون ہے ہمارے ہی گھر میں آ کر اسے مارنے والا، اسے بے عزت کرنے والا؟ کاش تیری کوئی بہن ہوتی تو سمجھ سکتا بہنیں کیا ہوتی ہیں۔ ماں نہ رہے تو ماں بن جاتی ہیں، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کی طرح خیال رکھا اس نے ہمارا، اور ماں کے بغیر ہی پالا ہے ہم نے ماں بن کر اسے۔ بابا کا لحاظ نہیں ہوتا تو زندہ گاڑ دیتا میں تمہیں، مگر تم چچا زاد بھائی ہو اس لیے صرف وارننگ دیے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد بھول جاؤ کہ فلک کو ہم تمہارے ساتھ بیاہ دیں گے، اس کی قسمت کا فیصلہ ہم بھائی کریں گے۔
اسے آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ تو روکے گا مجھے؟ اتنا بڑا تو کب سے ہو گیا؟ ارمان خود آتا ہوں تایا کے ساتھ، میں تمہیں جوابتا نہیں ہوں، جا تو یہاں سے۔ شیرو اپنی شرٹ سیدھی کرتا ارمان سے بھی پہلے باہر نکلا تھا۔ احسان دانش ڈائننگ پہ بیٹھے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ران دانش رات کا ہی شہر گیا ہوا تھا، وہاں ان کا اپنا پراپرٹیز ڈیکنگ کا تیزی سے ترقی کرتا بزنس تھا۔ وہ زیادہ تر وہی ہوتا، شہر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ رات کو گھر ہی آ جاتا تھا۔ ارمان دانش اور احسان دانش، عمران کے والد بھی کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے۔ وہ دونوں رات کو لیٹ نائٹ واپس آئے تھے، مگر گل خان سے شام والا قصہ سن کر ارمان بھڑک گیا۔ مگر احسان دانش نے بیٹے کو سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ شیر زمان اسے اپنا تیسرا بیٹا مانتے تھے۔ وہ تھا بھی ان کے چھوٹے بھائی کا بڑا بیٹا، اور بھائی ہارٹ اٹیک سے اس سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ شیرو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ بڑے بابا، آپ نے روکا کیوں نہیں ارمان کو؟ اس نے بدتمیزی کی ہے مجھ سے۔ تم اسی قابل تھے شیر زمان، ارمان پیچھے سے آتا بولا۔ احسان دانش خاموش تھا، مگر ان دونوں کی تکرار سن کر اپنی چیئر سے ایک دم اٹھا۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، میں بھی زندہ ہوں فیصلہ کرنے کے لیے۔ بابا جان، اب سنا دیں ان کو اپنا فیصلہ، جو کچھ انہوں نے رات کو کیا ہے فلک کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ فلک کا نام بھی جوڑا جائے اس سے۔ بڑا آیا وہ بچپن کی منگ ہے میری، وہ 10 سال چھوٹی ہے تم سے شیر زمان۔ وہ ویسے بھی اس بے جوڑ رشتے کے خلاف تھا، تم نے اپنی اصلیت سامنے لا کر مجھے چوکنا کر دیا۔ ارمان ٹھیک کہہ رہے شیرو، تم بھول جاؤ فلک اور اپنے رشتے کو، اور میں نے کوئی پکا نہیں کہتا اس رشتے کو، اسی لیے آج تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اچھا تو وہ ایک مذاق تھا، رشتہ اٹھ کر تالیاں بجانے لگا۔ مجھے نہیں منظور آپ سب کا یہ فیصلہ، میری شادی ہوگی تو فلک سے ہی۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، آپ سب کی نظر نہیں آیا، وہ کھیتوں میں اپنے عاشق سے ملنے جاتی ہے، اور آپ سب کو تب نظر نہیں آئی اپنی غلط منہ بند کر دے اپنا شیر زمان۔ ارمان نے دھاڑ کر اس کا منہ پکڑا، مگر اگلے ہی پل دھورا ہو گیا تھا۔ شیرو کی لات اس کے پیٹ پر پڑی تھی۔ احسان دانش آگے بڑھے، مگر ارمان جلدی سے سنبھل کر اس کے سامنے آیا۔ مگر اس وقت شیرو کے سر پر بس انا حاوی ہو چکی۔ وہ باہر کو بھاگا تھا اپنے گھر، سیدھا اپنا روم میں گیا، اپنا ہمیشہ سے لوڈڈ کیا ہوا پسٹل نکالا اور اسی تیزی سے ارمان کے سر پر پہنچ گیا۔ ارمان، تیری آنکھوں کے سامنے جو کرنے جا رہا ہوں نا تو دیکھتا رہ جائے گا۔ شیر زمان، مت بھولو کہ تم میرے سامنے اپنے بڑے بابا کے سامنے کھڑے ہو۔ لیکن وہ انسونی کرتا آگے بڑھا۔ جب ارمان اس کے سامنے آیا، مگر وہ جو ٹھان کر آیا تھا وہ اسے کرنا تھا۔ اس نے کچن میں سہمی کھڑی فلک کی کلائی پکڑنی چاہی تھی جب اس نے ارمان کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اس نے ارمان پر پسٹل تانا۔ شیرو، احسان بھاگ کر آ گیا جب شیر زمان سے ٹریگر دبا تھا اور گولی دل کو چیرتی ہوئی آر پار ہوئی۔ اس نے نفرت سے اپنے تایا کو گرتے ہوئے دیکھا۔ ارمان اس پر جھپٹا، مگر دیر ہو چکی۔ اس نے دونوں باپ بیٹے کو خون میں نہلا دیا۔ فلک پیٹتی ہوئی اس کو باپ اور بھائی کی لاش پر گری تھی جب شیر زمان نے اس کو بے ہوش ہوتے دیکھا، اور اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ اس نے فلک کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر گلی میں کھڑی اپنی گاڑی کے پیچھے لٹایا۔ اپنے روم میں گئے اور اپنے ضروری ڈاکومنٹس، اے ٹی ایم کارڈ اور چیک بک اٹھاتا گل خان پر گھورتا زن سے گاڑی باہر بھگا لے گیا۔ ایس پی ہاؤس میں صبح کا وقت 8 بجے کا ٹائم ہے۔ وہ لمبا چوڑا کثرتی جسم، 5 فٹ 9 انچ ہائٹ، گندمی رنگت، سیاہ چمکتے بال جن کو وہ ابھی ایک جھٹکے سے پیچھے اڑاتا تولیے سے سکھاتا ڈریسنگ کے سامنے آیا۔ اس کی ڈیوٹی کا آج پہلا دن تھا۔ بلیک پولیس والے یونیفارم میں کلائی پر گھڑی سجاتا خود کو ایک بار پھر اسپرے میں نہلاتا۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، سر پر کیپ سجایا اور ایک ایک سینہ اترتا نیچے آیا۔ السلام علیکم صاحب، بابا طفیل، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ مجھے کبھی صاحب نہ کہیے گا، آپ ہی میری فیملی ہیں۔ آئیں بیٹھیں، آپ ہی ناشتہ کریں میرے ساتھ بیٹھ کر۔ وہ چیئر پیچھے کھینچتا ڈائننگ کرسی پر بیٹھتے بولا۔ نہیں بیٹا، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ بیٹھیں بابا، میں نے کہا نا کہ آپ اب خود کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھے گا۔ یہ بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، 9 بج گئے ہیں، میں نکلتا ہوں۔ اچھا بیٹا، اللہ کی امان میں دیا۔ وہ تیزی سے کال سنتا باہر نکل گیا۔ اما، تم ہادک اور صادق کو لے کر ماموں کے ہاں چلی جاؤ۔ یہ تو نے کیا غصب کر دیا میرے پتر، یہ تو نے کیا کیا؟ اما، تمہیں سب بعد میں بتاؤں گا، تم نکلو یہاں سے، میں نہیں چاہتا جبران ہادک اور صادق کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پر پتر، اما جو کہا ہے نا وہ کرو بس۔ شیرو نے اپنی والدہ کو کال کر کے گھر سے نکلنے کا بول دیا۔ وہ گاڑی کو اونچے نیچے راستوں پر سے اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ہواؤں کے جھونکوں کی طرح تیز رفتار گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ ایک تنگ گلی میں ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا وہ تیزی سے نیچے اترا۔ گاڑی کے بریک سے فلک اچھل کر ذرا اگلی سیٹوں کے درمیان پھنسی۔ آنکھیں کھلی تھیں۔ گاڑی کی چھت کو دیکھتی وہ اٹھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری طرف سے دروازہ کھولے کھڑے شیرو کو دیکھ اس کے گلے میں کانٹے آ گئے تھے۔
शेरू के माथे पर नन्हे नन्हे से पानी के कतरे उभर रहे थे। अपनी जान को खुद ही अजाब में डाल गया था वो। नीचे उतर मेरी बुलबुल, मगर वो बैठी रही। शेरू ने खींच कर नीचे उतारा, घसीटते हुए अंदर ले गया। सब ठीक है ना अब्बास जी? साईं, सब ठीक ठाक है। फलक अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो एक मर्द की गिरफ्त थी। शेरू ने उसे खूनखार नसों से घुरा और सोफे पर पटक दिया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी भेड़िए। अल्लाह का कहर नाजिर हो तुम पर। तुमने मेरे जवान भाई को मार दिया, बूढ़ी बाप को मार दिया। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करने का इशारा किया, मगर वो इतनी आग बबूला हो रही थी कि उसने उसके मुंह पर थूक दिया। उसने मुंह पीछे पीछे सोफे की जानिब मोड़कर खुद को बचाया। अगले ही पल फलक पर बूटों की बौछार कर दी। औरत है, औरत बंद कर। मेरे सामने मर्दों वाले काम किया तो उससे भी बुरा हश्र करूंगा तेरा। दिल नहीं भरा रहता अभी? बाबर और मां के कातिल तू है। तूने कत्ल किया है उनका। मेरी सीधी सी बात समझ आती तो नौबत ही ना आती। मेरी मर्दानगी जो आज के बाद ललकारा तो एक देख फलक एहसान मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, मगर तुझे मारूंगा नहीं, तुम्हें अपनाऊंगा भी नहीं और तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। तेरी जुबान को सबसे पहले काटूंगा। पूरी रात है तेरे पास, सुबह मुझे तुमसे निकाह करना है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी से मेरे पास आओ, वरना तुम मुझे अच्छे से जान चाहूंगी। जो कसर रहेगी ना रह गई थी। उसने एक झटका दिया फलक और वो जमीन बोस हो गई। उसके मुंह, नाक, माथे पर चोट आई, मगर उससे यहाँ पानी का ग्लास देने वाला अभी कोई नहीं था। उसे बेहद बालिक की याद आई थी। या अल्लाह, मेरे भाई मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, मैं समझ ही न सकी उनकी मोहब्बत को। मेरे बाबा, उसकी आंखों से आंसू के दरिया बह रहे थे। वो कितनी बेबस थी ना। पता नहीं बाबा कैसे होंगे, अरमान भाई कैसे होंगे, क्योंकि फलक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। बाबा उसके आगे कैसे डाल बन कर खड़े थे। वो तो डर रही थी, सारी रात खौफ के मारे सो नहीं सकी थी, मगर उनके दिल में ढकी छुपी मोहब्बत उसे उनके आखिरी वक्त में पता चली थी। वो उनकी सख्ती को कुछ और ही समझती रही। काश बाबा मुझे आप मिल जाएं, काश मेरे भैया और बाबा को कुछ ना हुआ हो। अल्लाह तुम्हें गारत करे शेरू, तुम्हारा कख ना रहे। मेरी बददुआ है तुम्हें, तुम अकेले रह जाओ। खोदो काश अपनों को, और तुम्हें भी पता चले अपना को तो क्या होता है। उस सजदे की हालत में ज़ारो कतार रो रो कर हलकान हो गई। वो बस किचन तक गई, एक गिलास पानी पिया और फिर रोने बैठ गई। साथ साथ वो कुछ प्लान भी सोच रही थी। उसे अब ऐसा काम करना था कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। उसे ये भी यकीन था कि वालिद जबरान भाई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। तब तक मुझे निकाह से बचना होगा। कैसे करना है वो उसी के मुतालिक सोच रही थी। वो कॉल पर जल्दबाजी में अपने मुतल्लिका थाने पहुंचा था। नफरी तैयार खड़ी थी। उसे कॉल पर बता दिया गया था कि चारचक राजकान भगोड़े के चक में 2 कत्ल हो गए और उसे मौका वारदात पर पहुंचना था। उसे जो एड्रेस बताया गया उसका सुनकर उसके सांस खत्ता हो गए। वो जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता था। जनाजा हो चुका था, तदफीन भी हो चुकी, मगर जबरान भाई अभी घर नहीं लौटे थे। वो मौका वारदात देखकर मुलाजमीन के बयान लेता। उस मायूस घर को देखते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे। वो व्हाइट हाउस आज भी इतनी ही शान और शौकत से खड़ा था, मगर उसके मकीन मनोमटी तले जा सोए। वो सोचता वो अपनी मंजिल में बैठकर थाने रवाना हो गया। आई थिंक सो, मुझे ये बाला ही लग रहा है, क्योंकि उसे अब जल्द फलक एहसान दानिश तक पहुंचना था। उसे कुछ भी करके ढूंढना होगा मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शेरू समान। सुबह जा सूरज कोशिश कर, सुबह की सूरज कोशिश करूंगा तेरी सजा, सुबह का सूरज कोशिश करूंगा तेरी सजाओं का हो। वो खुद कलामी करता आगे बढ़ गया। गैस करने का बोला, मैं गैस कर चुकी हूँ कि एसपी जमान शेर हुई है। ओ आई मीन बाला, बाला ओ बाला, शैतान का साला। नहीं, हर एक तुक का मदावा तो नहीं होता, मगर मकाफत अमल ज़रूर होता है। किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, किसी को उसका सिला जल्द मिल जाता है। अल्लाह के यहाँ हर ज़ीरो का हिसाब किताब बराबर होना है। ज़ालिम जुल्म कर कर भूल भी जाए, मगर अल्लाह उसे अपने होने का बार बार एहसास दिलाता है। शेर ज़मान तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था जब एक कांस्टेबल ने उसे बुरी खबर की इत्तला दी। शेरू ने अकड़ी हुई गर्दन को ज़रा और ऊंचा किया था। क्या बकवास कर रहे हो? अब क्या बुरी खबर है? आप चलें बाहर, गाड़ी में एसपी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वही आपको सब बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उसे हथकड़ी पहनाता बाहर निकल गया। हाय हाय, जुल्म हो गया इन मासूमों पर, आह लग गई इस घर को। तो खानदान किसे देखते देखते एक माही में उजड़ गया। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे, अल्लाह ऐसा तो किसी को ना दे। लोग आपस में मिल रहे थे, अफसोस कर रहे थे, औरतें चहमगुइयाँ अलग कर रही थीं। तो शेरों ने कौन सा अच्छा किया, उनके साथ अपनी मंग को ना छोड़ता। पर ये क्या तरीका है, फलक के बूढ़े बाप को ही मार दिया। इसके जवान भाई को भी। फिर भी देख, दोनों बहन भाई कैसे इसके हिस्से का काम कर रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। मुझे तो ये एक्सीडेंट नहीं लगता है, को मंसूबा ही था। नहीं बहन, जबरान को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो इन मासूम बच्चों पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। वो शेरू जैसा दरिंदा सिर्फ नहीं है,
عورتوں کی قیاس آرائیاں جاری ہی رہتی ہیں۔ اگر پولیس کی موبائل سے نکلتے شیرو کو نہ دیکھ لیتی۔ شیرو موبائل اپنے گھر کے سامنے رکھتے دیکھ کر گھبرایا تھا۔ اس نے ایس پی کی طرف نگاہ دوڑائی جو اپنی کیپ سیدھی کرتا اس کی طرف بڑھا۔ آؤ شیرو، تمہارے گناہ کی سزا کسی اور کو مل گئی ہے، شاید تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وہ آگے بڑھا مگر تین جنازے ایک ساتھ پڑے دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ اس کے جسم سے کسی نے جان نکال دی۔ جب وہ اپنے چھوٹے بھائی صادق اور اپنی ماں کی شکل نظر آئی، ایک بڑے ڈرائیور نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر الٹا دیا تھا، جس سے آنٹی اور صادق اور ڈرائیور بھی موقع پر ہی جان بحق ہوئے۔ ایس پی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت خوب ایس پی اقبال عارف، بہت اچھی چال چلی تم نے جبران کے ساتھ مل کر۔ اس وقت میں بے بس ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ اب تک میں پچھتا رہا تھا مگر آج کے بعد مجھے کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں رہے گا۔ وہ ان لاشوں سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ جب جنازے کے لیے لوگوں نے کندھا دیا، اسے سنبھال بھی وہی رہے تھے جسے اس نے بے بنیاد اپنی انا کی تسکین کے لیے خون کر دیا۔ اس کے ماموں بھی پیش تھے اس غم میں اور بھی جانتے تھے کہ سچ یہاں تھا کہ وہ 4 موتیں ایکسیڈنٹ سے ہی ہوئی تھیں۔ اس میں جبران یا ایس پی اقبال عارف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جنازہ پڑھایا جا چکا۔ اقبال عارف موبائل کی طرف جا رہے تھے جب پیچھے سے اسے کانسٹیبل کے ساتھ آتے شیر زمان نے آواز دی۔ اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے ایس پی سے قبرستان چلنے کی ریکویسٹ کی۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیران ہوا تھا جب جبران کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے قبرستان لے گیا تھا۔ اقبال عارف کو جبران نے صبح سے ڈیرے پر بلوایا تھا مگر جبران خود نہ جانے کون سے کام میں لگا ہوا تھا۔ فلک کو بازیاب کروانے کے بعد ایک دفعہ بھی وہ فلک کو نہ دیکھ سکا۔ ابھی وہ اندر جانا بھی چاہتا تھا مگر اسے احتیاط بھی کرنا تھی۔ جو راز وہ 16 سال سے ان گھر والوں سے چھپاتا پھر رہا تھا، آپ کو بھی نہیں کہہ پاتا، اپنے آپ کو بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس کو آج بھی عیاں کرنے سے ڈرتا۔ وہ اس سے مرحوم احسان دانش کے وہ جملے یاد تھے جب وہ کسی چھوٹے خاندان کے آفیسر کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، یہ اپنی رعایا کے بچے نہ ڈی سی پی لگ جائیں تو کیا ہوا رہیں گے تو رعایا کی اولاد نہ۔ اور سب وڈیرے ہنسنے لگے تھے۔ والا ڈرنک سرو کرتا ہوا گھبرا گیا کیونکہ تب اسے سمجھ نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ وہ فلک کو ایک سلام تو کر ہی سکتا تھا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو 5 بجا رہی تھی۔ اس نے تھانے جانا تھا۔ کالز پہ کالز آ رہی تھیں مگر محبوب کے در پر آ کر محبوب کا نہ دیکھنا بھی برداشت سے باہر کام تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تھے کہ سامنے سے جبران کو دیکھتا وہ خفیانہ ہنسی ہنسا، لگتا ہے تمہارا دیدار آج بھی نہیں ہوگا۔ وہ دل میں ہی سوچتا۔ جبران سے مصافحہ کرتا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا مگر دھیان اس کا صرف ادھر ہی تھا۔ تمہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہوگا بالا۔ جی میں اب نکلنے والا تھا، بہت ہی کالز آ رہی تھیں۔ آپ جلدی کام بتائیں، کیسے یاد کیا تھا مجھے؟ اس کے سامنے کچھ خالی برتن دیکھ کر جبران نے اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں ہمارا ہے اور تمہیں اس تھانے میں تعینات کروانے کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ تم اپنے ہی گاؤں کے بندے ہو۔ جی میں سن رہا ہوں جبران بھائی نہیں ہوں میں تیرا بالا، مت بھول اپنی اوقات، سائیں کہہ مجھے سائیں۔ جبران صاحب وہ کھڑا ہوا اور اپنی کیپ جو اس نے اتار کر ساتھ رکھی تھی اٹھا کر سر پہ لی اور چھڑی اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتا جبران سے مخاطب ہوا۔ میں اس وقت نہ وہ ررس احمد بالا ہوں اور نہ ہی باپ کا رعایا ہوں۔ میں اس وقت وردی میں صرف ایک ذمہ دار ایس پی اقبال عارف ہوں۔ آپ کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے بلاوے پر آ گیا تھا میں، ورنہ جس کو مجھ سے کام ہو وہ میرے تھانے میں ہی آتا ہے، وہ بھی ٹائم لے کر۔ وہ اس کی نظروں میں کھرتا جتانا نہیں بھولا۔ جبران کے جبڑے تنے تھے مگر وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ بہت پرجے نہیں نکالنا بالا، ورنہ تو جانتا ہے ہم جدی پشتی رئیس زادے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھی بھی نہیں۔ اقبال عارف نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے جانے کے بجائے گھر روانہ ہو گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس مغرور حویلی کو بڑی چاہت سے دیکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں بسنے والے کبھی اسے فلک نہیں دیں گے، وہ کبھی ان کے برابر نہیں آ سکتا تھا مگر اسے آج فلک سے ہر حال میں ملنا تھا۔ یہ اس کے عشق کی ضد تھی۔ سمجھتے کیا ہے نہ جانے یہ حویلی کے لوگ، خود کو رسی چل گئی مگر بل نہیں گیا، اتنا کچھ ہو گیا مگر خود کو ابھی نہ خدا سمجھ رکھا ہے۔ وہ بڑبڑاتا گھر میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے یونیفارم چینج کیا اور سول ڈریس پہنے دوبارہ باہر نکل گیا۔ اس کے پاس بس آدھا گھنٹہ فری تھا، اسی میں اسے سب کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی اطلاع کے مطابق اسے ریڈ کرنا تھی اور ان کے گھر کے ایک ایک چپے سے واقف تھا۔ اس وقت گھر کا کون مکین کہاں ہوتا تھا وہ جانتا تھا۔ جبران بھائی بھی اس وقت اپنے ڈیرے پر بیٹھے اپنی محفلوں میں مصروف تھے جب وہ چپکے سے پچھلے دروازے پر دستک دیتا اندر آیا تھا۔ حویلی والے بھلے اس کی عزت نہ کرتے تھے مگر اس گھر میں ملازمین کا آنکھ کا تارا تھا، وہ اس لیے وہ آسانی سے اندر آ گیا تھا۔ رحمت بوا، میرا کچھ سامان رہ گیا تھا وہ لینے آیا ہوں، مجھے تو معلوم نہیں تھا بیٹا۔ اور تجھے بہت بہت مبارک ہو، ان کی مقامی زبان تھی یہ۔ اس نے اپنا سر جھکائے
ان سے پیار لیا اور مسکرا دیا. آپ فلک بیوی کو بلا دیں, میں ان سے پوچھ لوں گا. اچھا بیٹا, میں بلاتی ہوں. اور وہ آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے دوپٹے کو ٹھیک کرتی فلک کو بھی ساتھ لائی. آپ یہاں کیوں؟ میں نہیں آ سکتا. یہاں نہیں آ سکتا؟ اس نے بات پوری ہونے سے پہلے بات کاٹ دی. ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. اے جان اقبال, تمہیں دیکھنے کو من تھا, سوچ چل آیا. یہ لو, یہ گفٹ ہے. اب جاؤ اپنے روم میں, چلتا ہوں. کوئی ہمیں یہاں کھڑا وہ دیکھ نہ لے, جانے کیا قیامت برپا ہوگی. وہ اسے بغور دیکھتا ہوا باہر نکل گیا. فلک نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور خوبصورت سے پیک شدہ گفٹ کو باہر نکالا. اس کے چہرے پر کوسوں کسا کے ہزاروں رنگ بکھرے تھے اور وہ ایپل فون کو ہاتھ میں پکڑتی کسی گہری سوچ میں چلی گئی. اس دوران اگر اقبال نہیں آتا تو کیا اس کا نکاح زبردستی شیرو سے ہو جاتا؟ صبح صبح وہ نماز کے لیے اٹھی تھی جب بھاری بوٹوں سے کسی نے دروازہ دھڑدھڑایا. شیرو سے اٹھنے سے پہلے ہی کنڈی چند ٹھوکروں سے کھل گئی اور شیرو کون سا ان کا ماموں کا پکا کھلاڑی تھا, سو وہ موبائل فون کی وجہ سے پکڑا گیا. اور فلک اقبال عارف کو یونیفارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی, کیونکہ وہ جس اقبال عارف کو جانتی تھی وہ تو سیدھا سادہ لگتا تھا. اس کے موبائل پر خوبصورت سی بیل بجی تھی جب فلک نے ڈر کر موبائل اپنے کان سے لگایا. میرے محبوب کو گفٹ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا اقبال. اقبال نہیں جان, بالے ہوں میں تمہارا, بس اقبال تمہیں دنیا کے لیے ہوں. تم نے کب پڑھا اتنا بالے اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بس جب تم نے میٹرک کے امتحان دیے تھے تب میں نے بھی دیے تھے, اور اس کے بعد شہر جا کر ایڈمیشن لے لیا, اور اب اس میں بڑا ہاتھ وہی رحمت کا اور منشی جی کا بھی تھا. تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا, مگر ایسے سرپرائز دوں گا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. فلک, آئی ایم سوری, اب تم اداس مت ہو جانا. موبائل چارج کر لینا, میں ڈیوٹی پر ہوں, تھوڑا لیٹ کال کروں گا. مگر تم سو جانے, میری کال کا انتظار مت کرنا, دیر بھی ہو سکتی ہے. اللہ حافظ. وہ کہتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا. جبران کا آدھی رات کو بری طرح سے دروازہ پیٹتا تو فیل حواس بھاگتا ہو رہا تھا. کیا مصیبت ہے, اس وقت کون آ گیا؟ سائیں آپ کے لیے کال ہے, آپ کا نمبر بند تھا. یہ لیں کال سن لیں, تم جاؤ میں کال لیتا ہوں. وہ کال میں لاتا بولا. جنید سے بولا, سائیں ہمارا اسلحہ پکڑا جا چکا ہے. کیا بکواس کر رہا ہے, تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ اے ایس پی کو ہاتھ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کری ہے سائیں. وہ موقع پر ہی پہنچ گیا اور شپ بتانے سے پہلے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے سب. ہمارے 2 ساتھی پہ پکڑے جا چکے ہیں. سارا ذرا سائڈ پہ تھا اس لیے بچ گیا. ٹھیک ہے, میں اس ایس پی سے نپٹتا ہوں, تم پتہ کرو سامان لے کر کہاں جاتا ہے. جی سائیں, میں پتہ کرتا ہوں. وہ موبائل بند کرتا مڑا, واپس مڑا جب ایس پی اقبال عارف نے اسے گردن سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا. وہ اسے تھانے میں بند کرتا گھر کو روانہ ہو گیا, مگر صبح ان مجرموں کی وجہ سے جلدی تھانے آ پہنچا. اس نے ان سے تفتیش کرنے بھی شروع ہی کی تھی کہ جبران دانش آنے کی اطلاع ملی اسے. اس نے ان کو بار بٹھانے کا بول کر اپنے روم میں جا بیٹھا. جب جبران دروازہ کھولتا وہ اس کی سمت آگے بڑھا. سر, میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر مانے ہی نہیں. تم جاؤ, میں دیکھتا ہوں. اس نے ہاتھ کے اشارے سے کانسٹیبل کو جانے کا کہا. ایس پی, تم نے جرم میں میرے آدمی جنید کو اندر کیا ہے. تمہیں کل میں نے وارننگ دی تھی کہ یہ میرا تھانہ ہے, یہ میرا علاقہ ہے, تو میں معاف کر دیتا ہوں. آج پہلی غلطی تمہاری اس لیے کہ شاید تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی کس کا تھا, مگر آئندہ یاد رکھنا. جبران دانش, اس نے دانستہ صاحب نہیں لگایا تھا. میں یہاں رشتہ داریاں نبھانے نہیں بیٹھا اور نہ ہی احسان کے بدلے چکانے. یہ وردی پہنے ہوئے میں نے قسم کھائی تھی, اور جو اس ملک کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے, اور آپ کا بھی. آپ اپنے آدمی کو تو چھڑوانے آ گئے ہیں, مگر اس غیر قانونی اسلحے کا کون ذمہ دار ہے؟ کون سا اسلحہ؟ تم مجھ سے ڈیرے پر آ کر ملو. ایس پی, میں تمہیں 1 سال کا راشن پانی دے دوں گا, اور تمہیں رات کو مٹر گشت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آرام سے ڈیل کر کے عیش سے زندگی بسر کرو. میں کسی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں, ورنہ رشوے کا آفر کرنے کے جرم میں بھی اندر کر دیتا. اس کے سامنے فلک آ کھڑی ہوئی, اور جانتا تھا اس کا بھائی اسے خود سے زیادہ پیارا تھا. اس نے سر کو جھٹکا. چلیں جائیں آپ یہاں سے, اس سے پہلے کہ میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں. ایس پی, اس نے چیخ کر میز پر مکہ مارا اور دروازہ کھولتا باہر نکل گیا. جبران دانش نے کسی کو کال کی اور گاڑی میں بیٹھ کر رات ہونے کا ویٹ کرنے لگا. نیوز بریکنگ. ایس پی اقبال عارف کی گاڑی پر اندھدھند فائرنگ. ایس پی اقبال عارف اس وقت زخمی حالت میں ہسپتال منتقل, مگر ابھی انہیں کسی خطرے کے تحت خفیہ طور پر رکھا گیا ہے. علاج جاری ہے. فلک کے ساتھ دانش نے ٹی وی لاؤنج میں لگی اسکرین پر یہ خبر سنی اور اپنے روم میں بھاگی تھی. کال پہ کال جا رہی تھی, مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. اس نے فون بیڈ پر پٹک دیا. اگر کال ہی نہیں اٹھانی تھی تو موبائل کیوں لے کر دیا؟ وہ غصے سے لال ہوتی صوفے پر بیٹھی تھی جب موبائل دوبارہ بجا. اس نے لپک کر کال اٹھائی. کیا ہوا فلک, خاموش کیوں ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اتنی فکر ہے کہ اپنے بالے کی؟ نہیں, میں تو بس خیر خیریت پوچھنا چاہتی تھی. اچھا واقعی؟ وہ اسے خاموش ہوتے دیکھ کر پھر سے بولا. تو میں ٹھیک ہوں فلک, اور تم سے ملنا چاہتا ہوں. تم رحمت بوا کے ساتھ شہراز اور موبائل ساتھ لے آنا. اچھا ٹھیک ہے, میں کل آتی ہوں. فلک ایک بار پھر ماؤتھ پیس سے آواز ابھری. اپنے آئی ڈی کارڈ بھی لے آنا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی آ رہا ہے, میں موبائل رکھتی ہوں. اللہ حافظ.
6 سال بعد ایس پی ہاؤس کی رونق ایک بار پھر بے رونق ہوئی تھی۔ اقبال عارف دشمن کو بھلا نہیں تھا، مگر اسے تقدیر پر ایسے بھی سامنے لائے کہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اقبال عارف اپنی 5 سالہ بیٹی کی گمشدگی پر ایک بار پھر تڑپ اٹھا تھا۔ فروا پارک میں جھولا جھولتے گر گئی تھی جب جبران دانش کی اس بچی پر نظر پڑی۔ وہ اتنی خوبصورت بچی تھی کہ جبران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بھاگا، مگر 2 ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پیٹھ پھیر لی۔ فلک فروا کو اٹھاتی گھر کی جانب بھاگی تھی۔ جبران دانش اس کے پیچھے گیا۔ فلک یہ نہیں جان پائی کہ کوئی اس کا پیچھا بھی کر سکتا ہے۔ دروازہ بجا تو فلک نے سمجھا اقبال ہوگا، مگر آپ بھائی تم نے کیا سمجھا تھا میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ اس نے فلک کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، بکواس بند کرو اپنی، اور مت کہو مجھے بھائی، مجھ سے چلو میرے ساتھ۔ انکل میری ماما کو مت ماریں۔ فروا اپنی توتلی زبان میں ماموں کو کہہ کر آگے آئی تھی۔ والا کہ اسے بلاؤ ادھر فوراً۔ اقبال نے دروازے پر دستک دیا۔ آپ یہاں؟ وہ جبران کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ جبران نے اس پر پسٹل تان لی۔ نہیں بھائی، انہیں معاف کر دیں۔ چل ہٹ یہاں سے، یہ کیا سمجھا تھا مجھے جیل بھجوا کر میری عزت کے ساتھ کھیلے گا؟ فروا ایک بار پھر بیچ میں آئی تھی۔ یہ اتنی پیاری سی بچی کو دیکھ کر جبران پگھلا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اقبال کے لیے نفرت سی تھی۔ فروا روتے ہوئے ماموں کے قدموں سے لپٹی، جسے جبران نے اٹھا لیا۔ جبران کے کالے دھندے کا راز ایک ساتھ ایس پی اقبال عارف پر قاتلانہ حملے کے جرم ثابت ہو چکا، جس کی وجہ سے وہ جیل چلا گیا اور پھر جلد باہر بھی آ گیا تھا۔ شیرو نے معافی مانگ لی تھی اور اس کا بھی کیس واپس لے لیا تھا جبران نے، مگر وہ اپنی ہر دھرمی سے باز نہیں آیا۔ اقبال نے فلک کو شہر بلا کر اس سے نکاح کر لیا اور پھر رشتے کا پیغام پہنچایا تھا، جسے نہایت نخوت سے ریجیکٹ کیا گیا۔ وہ بھی ایس پی اقبال تھا۔ اسے لوگ سادہ لہو سمجھتے تھے۔ اس نے ریڈ پروا کے اپنی بیوی کو بازیاب کروایا اور اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ اقبال آج بھی فلک سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی وہ 6 سال پہلے کرتا۔ اللہ نے 1 سال بعد فروا بیٹی سے نواز دیا اور وہ دونوں سے پا کر دنیا جہان بھول گئے۔ جبران نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے گاؤں آنے سے منع کر دیا، مگر فروا کو وہ ماموں بن کر انہیں معاف کر گیا اور آخر میں اس نے بہن کو دعاؤں سے رخصت کیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی بہن کو دیکھا اور دل میں کہتا باہر نکل گیا، عشق رہے آباد سدا تیرا۔ ختم شد۔ یہ آگے سے ریپیٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ ایپیسوڈ اسکپ نہیں کی، لاسٹ تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا گاؤں سے آنا منع کر دیا اور سارا وہی ریپیٹ ہے۔ سو فاسٹ ناول تھا، اچھا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا بتائیے گا لازمی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ لائک شیئر کمنٹ وغیرہ مت بھولیے گا۔